ہاں، اور یاد رکھیے گا یہ یا اللہ مدد کا نعرہ یا علی مدد کے مقابلے میں بنایا گیا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے میرے طالب علمی زمانے میں یہ نعرہ بنا، یا علی مدد کے مقابلے میں بنا۔ حالانکہ ہم سب سے پہلے یا اللہ مدد کے قائل ہیں، بنیاد ہماری توحید ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ نعرہ بنایا گیا یا علی مدد کے مقابلے میں۔ اور میں نے یہ منظر دیکھا جب میں سکر رہتا تھا، ٹرین میں اکثر سفر کرتے تھے، ایک جگہ میں نے دیکھا سنہری عروج میں لکھا ہوا تھا یا علی مدد۔ 2-4 دن کے بعد جب واپس پلٹے تو میں نے دیکھا وہ یا علی مدد مٹا ہوا ہے، اوپر کسی نے لکھ دیا یا اللہ مدد۔ میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، تاریخی جملہ ہے، اگر سمجھو گے تو دعا کرو گے۔ یہ مجھے دیکھ کر دکھ بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی۔ دکھ اس لیے ہوا کہ کسی حلالی موالی نے اپنے مولا امیر کے نام کا نعرہ لکھا تھا، کسی منافق نے مٹا دیا، لیکن خوشی اس بات کی ہوئی کہ کم از کم لوگوں کو علی کے مقابلے میں کوئی بندہ تو نہ ملے۔ اب بولو مل کے مزہ تو یہ تھا علی کے مقابلے میں کوئی بندہ لے کے آتے، ہاں یا علی مدد کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں شیعہ، بھئی ہم یا علی مدد کہتے ہیں۔ دلیل مجھ سے، میری دلیل بہت سیدھی سادی سی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ہم یا علی مدد اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی ہماری مدد کو آتے ہیں۔ بات ایسی، آپ مجھے 5 مرتبہ مجلس میں بلائیں، میں 5 مرتبہ نہ ہوں، 6 مرتبہ بلاؤ گے؟ وہ یاد جس فقیر کو 5 مرتبہ خیرات مانگنے پر نہ ملے، غیرت مند فقیر 6 مرتبہ دکان میں نہیں جاتا۔ ہم 1400 سال سے بلا رہے ہیں، اگر حسنین کا بابا ہماری مدد کو نہ آتے ہوتے، ہم 1 سال بلاتے، 10 سال بلاتے، 100 سال بلاتے، چپ ہو جاتے۔ جب مولا ہماری مدد کو آتے نہیں تو بلانے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن 1400 سال سے لے کر آج تک مسلسل ہمارا یا علی مدد کہنا، یہ دلیل ہے اس بات کی حسنین کا بابا کل بھی ہماری مدد کرتا تھا، آج بھی۔ مل کے بولو حیدری۔ اور آپس میں بیٹھے ہیں بھائی، آپس میں بیٹھے بھائی، جن کے پیشوا جن کی مدد کو نہیں آتے وہ غریبوں نے بلاتے بھی تو نہیں، آپ نے غریب ہو بھائی، جن کے پیشوا جن کی مدد کو نہیں آتے وہ غریب انہیں بلاتے بھی تو نہیں۔ میں کہتا ہوں جو نبی کے بلانے میں نہ ہے وہ امتی کے بلانے میں کیا ہے؟ ہم بلاتے ہیں، یعنی جو کسی نے کہہ دیا سارے خوش، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، انہوں نے مان لیا۔ حالانکہ میرا نبی قرآن پڑھانے آیا تھا، قرآن میں جتنا علم ہے اتنا علم نبی کے پاس ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، میرا نبی ہر خشک و تر کا عالم ہے۔ اچھا اگلا سوال میرا سنیے، نبی جو کتاب لے کے آئے قرآن پڑھانے کے لیے، تو مجھے بتاؤ کہ یہ کتاب کسی کو پڑھائی بھی یا بغیر پڑھائے واپس چلے گئے؟ بولو، یقیناً پڑھائی، توجہ، یقیناً پڑھائی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کے بعد کسی ان کے شاگرد نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی، قرآن کا دعویٰ ہے مجھ میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، عالم قرآن کا دعویٰ ہے جو پوچھنا چاہتے ہو علی سے پوچھو۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میرے مولا امیر سے کسی نے سوال کیا فوراً علی نے جواب دیا، فوراً علی نے جواب دیا۔ بعض روایات میں نے یہاں تک دیکھا کہ ابھی سائل سوال کرنے کے لیے یہ بڑے جوڑ ہی رہا، علی نے پہلے جواب دیا۔ کسی نے کہا تھا میرے مولا امیر سے کہ یا علی، جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا ہے فوراً آپ جواب دیتے ہیں، تو مولا میرا مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سوچ لیا کیجیے، غور کر لیا کیجیے، ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ میں کہتا ہوں وہ بدبخت جانتا نہیں تھا کہ علی کو ووٹوں نے علی نہیں بنایا۔ علی کو ذات جلی نے علی بنایا ہے، علی کو ذات جلی نے علی بنایا ہے۔ میرے مولا نے سنا علی کے تیور بدلے، سائل کی طرف دیکھ کر کہا ارے سائل مجھے اتنا بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلی تھی؟ اس نے کہا مولا 5۔ امام نے فرمایا تو نے سوچا؟ غور نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مولا اس میں سوچنے کی کون سی بات، 24 گھنٹے ہر وقت میرے سامنے۔ مولا امیر فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، جس طریقے سے تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے موجود ہے۔ بندہ
مولا بزرگوں کو سلامت رکھے. ہاں جی، تو میں عرض کر رہا تھا، یہاں تک آپ نے روایت سنی، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے تیرے ہاتھ کی انگلیاں ہر وقت تیرے سامنے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کی پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے موجود ہے. اور کہتے مولا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، تو کیا اس دعوے کی آپ کے پاس دلیل بھی ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ مولا ارشاد فرمائی، حضرت نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ اگلا جملہ میرا ہے کہ اس نے کہا ہوگا شاید کہ یا علی پڑھا تو ہے، سمجھا نہیں. ایک ہی رات میں سارا پڑھ دیا، پتا ایک لفظ کا بھی نہیں. مولا فرماتے کیا تو نے یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. میرے حبیب یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، ان سے کہہ دیجئے میری رسالت کی گواہی کے طور پر ایک اللہ کافی ہے، دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ اس سے مراد اللہ نہیں، اللہ بطور گواہی کے الگ موجود ہے. اس سے مراد نبی بھی نہیں، نبی کی تو گواہی دی جا رہی ہے. تو ایک تیسری ہستی ایسی ماننا پڑے گی جو نہ اللہ ہے نہ رسول ہے اس کے پاس پوری کتاب کا علم. تو وہ وہی تو ہوگا جس نے کہا تھا سلونی سلونی. یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر سے سلیمان فارسی دکھائی جائے. نبی فرماتے ہیں کائنات کے درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی ہو جائیں، جنوں انس و ملائکہ لکھنے بیٹھ جائیں، قیامت کا سورج طلوع ہو جائے، یا علی تیرے فضائل ختم نہ ہوں، تو ہم کیا جانیں کہ آپ کی عظمت کیا ہے. یا علی میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی فضیلت بیان فرمائیں جس پر آپ کو ناز ہو. سنو تو میں اب کہہ دیتا ہوں، یعنی کوئی ایسا شرف بیان کرو اپنا، ایسی فضیلت کہ جس پر خود آپ کو ناز ہو، آپ کو فخر ہو. یہاں روک کر ایک اور جملہ میں عاشقان امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یقیناً ایمان میں اضافہ ہوگا. کسی سائل نے کہا تھا یا علی فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو ہزاروں شرف ایسے ملے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ شرف اگر میرے حصے میں آ جاتا تو میں ساری زندگی فخر کرتا. یا علی وہ تو ایک آدھ شرف پہ فخر کرنے کو تیار ہے، آپ کو اللہ نے ہزاروں شرف بخشے ہیں، مولا آپ نے تو کبھی فخر نہیں کیا. علی کا چہرہ کھلا، سینہ تن گیا علی کا. فرماتے ہیں میاں علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ جن کے دلوں میں علی کی ولا ہے، سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا اور یقیناً ایمان میں اضافے کا سبب بنے گا. فرمایا کہ میاں علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ اللہ نے شرف مجھ علی کو دیے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے. سب بولو حیدری. قیامت تک فخر، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے. سلمان کہتے ہیں مولا ارشاد فرمائیے کوئی ایسا شرف جس پر آپ کو ناز ہو. مولا فرماتے ہیں کہ ہاں چند شرف مولا نے بتایا، لیکن میں ایک ہی عرض کروں گا جو میرے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے. فرماتے ہیں ہاں سلیمان ایک شرف اللہ نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے کہ مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے. کہ مولا ارشاد فرمائیے تو مولا امیر فرماتے سن مجھ علی کو ناز ہے اس شرف پر کہ خالق کے کائنات نے اپنے محبوب نبی کی نبوت کی گواہی کے طور پر ایک طرف اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف مجھ علی بڑی غلط. ایک طرف اپنی ذات کو رکھا، دوسری طرف مجھ علی یہ بڑے ابی طالب کو رکھا. میں اپنے نبی کے علم پر ایک دلیل قائم کرنا چاہتا ہوں اہل علم کے سامنے، اور یہی تو میں آپ کو روک دوں گا. دیکھیں کسی کا معیار علم اگر پرکھنا ہو تو اس کی ایک کسوٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو کسی کا معیار علم پرکھا جاتا ہے اس کے شاگرد کی وجہ سے، یا کسی کا معیار علم دیکھا جاتا ہے اس کے استاد کی وجہ سے. پڑھے لکھے لوگ بولے گئے. اگر یہاں کوئی آدمی آ جائے بزرگ اور آ کے کہے صاحب میں علامہ اقبال کا شاگرد ہوں، تو میں بھی اسے عزت دوں گا، آپ بھی احترام کریں گے. علامہ اقبال کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو شاگرد عزت پا گیا استاد کی وجہ سے کہ جس کا استاد اتنا عظیم ہے
تو شاگرد بھی تو بہت بڑا عالم ہو. کبھی کسی کا معیار علم پرکھا جاتا ہے اس کے استاد کی وجہ سے. اس کی مثال بھی دے دوں. علم ادب کا ایک بہت بڑا آفتاب ہے جس کا نام ہے مرزا دبیر. مرزا دبیر بہت بڑے مرثیہ نگار. ان کے استاد تھے جن کا نام تھا میر ضمیر. مرزا دبیر کے استاد کا نام کیا تھا؟ میر ضمیر. لیکن شاگرد کا نام استاد کے بعد اتنا اپ ہو گیا کہ آئندہ تاریخ میں جب بھی میر ضمیر کا نام لکھا گیا تو آگے بریکٹ میں لکھا گیا استاد دبیر. توجہ ہے، استاد دبیر. تو اب استاد عزت پا گیا شاگرد کی وجہ سے. جملہ سمجھ آئے تو میرے یہ دعا ضرور کر دینا. یعنی کسی کا معیار علم پرکھنے کے دو طریقے ہیں، یا تو شاگرد کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے یا استاد کی وجہ سے. میں اپنے نبی کے ایک استاد کی کتاب کا نام لوں گا، ایک شاگرد کی کتاب کا نام لوں گا. میرے نبی کے استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نہج البلاغہ ہے. اب آؤ اور دیکھو میرا نبی کتنا بڑا عالم ہے. ہاں اچھا، میں نے اصطلاحاً لفظ کتاب نہج البلاغہ کے لیے استعمال کیا. نہج البلاغہ علی کی کتاب اصطلاحاً، حالانکہ نہج البلاغہ علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں. ایک بات یاد رکھیے نوجوانوں، اس کو نوٹ کیجیے گا. جملے کو نبی اور امام کتابیں نہیں لکھتے تھے، اور اس کا ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اور امام اگر کتابیں لکھتے ہوتے تو لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے تھے کہ ان کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا کتابوں میں آ گیا. بہت شکریہ. نبی اور امام کتابیں نہیں لکھتے تھے. نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، علی کی لکھی ہوئی کتاب کا نام نہیں. میں جو جملہ کہنے والا ہوں، اگر 12-14 آدمی سمجھ کے مجھے دعا دیں گے تو میں پورا عشرہ مطمئن رہوں گا. سمجھ کے مجھے دعا دینا. جملہ اتنا عظیم ہے کہ شاید ہر بندے کی پہنچ میں نہ ہو، لیکن میں جملہ ضرور کہنے چلا ہوں. ذرا سر اٹھانا، جنہیں سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے ضرور. نہج البلاغہ علی کے علم کا نام نہیں، علامہ رضی کے کشکول کا نام نہج البلاغہ. بہت شکریہ. علی کے علم کے سمندر سے جو چند جواہر پارے چن کر علامہ رضی نے اپنے کشکول میں جمع کر لیے، اس کشکول کا نام رکھ دیا نہج البلاغہ. ورنہ علی علم کا وہ سمندر ہے جس سے نہج البلاغہ جیسی لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی. بس نبی اور امام کتابیں تصنیف نہیں کرتے تھے، بلکہ انسان تصنیف کرتے تھے. میں اپنے لفظ تصنیف سے لطف نہیں اٹھا. نبی اور امام کتابیں تصنیف نہیں کرتے تھے، انسان تصنیف کرتے تھے. نبی کی تصنیف کا نام سلیمان ہے، مولا علی کی تصنیف کا نام عمار ہے، اور حسین کی تصنیف کو عباس کہتے ہیں. اور کربلا کے میدان میں زہرا کے بیٹے نے ایک تازہ تصنیف کی جس کا ذکر میں آج کی مجلس میں کرنا چاہتا ہوں. عزاداروں، 28 رجب کو سادات نے مدینہ چھوڑا. ہمارے یہاں آنے کا اصل مقصد پرسہ دینا ہے، اور پرسے کی تیاری کرو. 28 رجب کو سادات نے مدینہ چھوڑا. دوران سفر ایک منزل آتی ہے جسے منزل ذی حشم کہتے ہیں. وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا. سب نے پانی پیا. جب وہاں سے قافلہ چلنے لگا تو امام نے فرمایا کہ قافلے میں جس کے پاس جو بھی برتن ہے پانی سے بھر. حکم امام تھا، سب نے پانی بھر لیا. قافلہ چلنے، کسی نے کہا مولا پانی ضرورت سے بہت زیادہ ہو گیا. امام فرماتے میرا حکم ہے. پانی بھر دیا گیا، قافلہ چلنے لگا. منزل شراف پر جب یہ قافلہ پہنچا، کسی نے کہا مولا ہمیں کوفہ کی جانب سے کوئی فوج آتی دکھائی دے رہی ہے.
इमाम ने फरमाया यहाँ इंतजार करो, देखो ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। इंतजार किया जाने लगा। थोड़ी देर के बाद दो रवायतें हैं, एक रवायत के मुताबिक 1000, एक रवायत के मुताबिक 3000 का लश्कर लेकर हुर ने आके ज़हरा के बेटे का मुहासरा किया, जिनके दिलों में हुसैन है, जिनका रिश्ता है ज़हरा के बेटे के साथ। सर उठाना, मैं एक एक लफ्ज जिम्मेदारी के साथ जो मैंने किताबों में पढ़ा वो आप तक पहुंचा रहा हूं। मुहासरा किया और घोड़े पे सवार था, इमाम भी घोड़े पे सवार हुए, आमना सामना हुआ। दुआ सलाम के बाद इमाम फरमाते हो तू कहां से आ रहा है, कहां जाना चाहता है, तेरे इरादे क्या हैं? और कहता है फर्जंद रसूल, मैं एक फौजी आदमी हूं, मुझे इब्ने ज़ियाद की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं आपको गिरफ्तार करके दरबार में पेश करूं। गिरफ्तारी का नाम आया, ज़हरा के बेटे की आंखों में आंसू आए। फरमाते हुर मेरी तरफ देख, मैं कायनात के गुलामों को आजाद कराने वाले खानदान का चश्म चराग, मुझ आजाद को तू गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन हुर, ये सारी बातें बाद में होगी, पहले तो मुझे इतना बता कि तेरे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है, तेरे फौजी क्यों परेशान है, तेरे जानवर क्यों हाँप रहे हैं। अल्लाह करे मैं आजादार माधवी को लफ्ज समझा लूं। और सर झुका के कहता है फर्जंद रसूल, 3 घंटे हो गए, मैं भी प्यासा हूं, मेरी फौज भी प्यासी है, शायद मैं समझा नहीं सका। और ने 3 दिन नहीं कहे, हाय 3 घंटे हो गए। और कहता है मैं भी प्यासा हूं, मेरी फौज भी प्यासी। यही हक है, मेरी फौज भी प्यासी है। और अगर 1-8 घंटा हमें पानी न मिला तो हम में से शायद 5 लोग शिद्दत प्यास की वजह से मर न जाए। बस ये सुनना था। मेरे इमाम फरमाते मेरे साथियों, मैंने न कहा था पानी भर लो, आओ मेरे असहाब हुर के घोड़ों को पानी पिलाओ, आओ उमर कासिम अब्बास हुर के फौजियों को पानी पिलाओ। मेरे मौला हुसैन ने कासा हाथ में लिया, हुर को पेश किया, जंगल में मंगल हो गया, हुसैन का अब्र रहमत बरसने लगा, प्यासे सैराब होने लगे। जब सब पानी पी चुके तो हुर और हुर के साथियों के सर शुक्रिया के तौर पर झुक गए। इमाम फरमाते नहीं हुर, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं उस जंगल में तुम्हें पानी पिला के ये साबित करना चाहता था कि कातिल को शरबत पिलाने वाले बाप का बेटा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कातिल को शरबत पिलाने वाले बाप का बेटा किसी भी हालत में अपनी खानदानी रवायात को फरामोश नहीं करता। उसके बाद गुफ्तगू शुरू हुई। इमाम फरमाते हैं और तुम मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर आप लोगों को मेरा वजूद सल्तनत अरब में बर्दाश्त नहीं है तो मेरा रास्ता छोड़ दो। 2 रवायतें मैंने पढ़ी, 14 सितारे किताब हर घर में मौजूद है। अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने दोनों रवायतें लिखी हैं। फरमाते हैं एक रवायत के मुताबिक इमाम ने फरमाया मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। दूसरी रवायत के मुताबिक इमाम ने फरमाया मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं सिंध चला जाऊं। अज़ादारों, मैं 15-16 साल सिंध में रह के आया हूं। मेरे दिल ने गवाही दी है कि शायद इमाम ने सिंध के बारे में कहा हो, इसलिए कि मेरा ये तजर्बा है। मैंने देखा है 1400 साल के बाद आज भी सिंधियों के दिलों में सादात की बड़ी इज्जत है, सादात का बड़ा एहतराम है। यकीनन इमाम ने, और अगर हिंदुस्तान भी कहा हो तो हमारा ये पूरा पाकिस्तान उस जमाने में हिंदुस्तान में शामिल था। जब मैं ये जुमला पढ़ता हूं मेरा जिगर फटता है। मैं कहता हूं ज़हरा का बेटा, काश आप हिंदुस्तान में आ जाते, न सकीना को तमाचे लग गए, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, न असगर को तीर लगता, न रसूल ज़ादियों की चादरें लुटती। आप तो शिया हैं, आप तो मोमिन हैं, आपके दिलों में तो कब्र हुसैन है, आप तो रो रहे हैं ना सुन के। एक हिंदू औरत के बारे में मशहूर है, देवी रूप कुमार, उसने तारीख में पढ़ लिया कि रसूल के नवासे ने कहा था मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं हिंदुस्तान चला जाता हूं। वो हिंदू औरत कहती है भारत में अगर आता पर्दे में उतारा जाता, जो चांद बनी हाशिम का धोखे में न मारा जाता, चौखट से न उठते माथे, हर वक्त ही पूजा होती, इस देश की भाषा में भगवान पुकारा जाता। और मुसलमानों, तुमने हमारा मेहमान दिवा कर। अज़ादारों, इमाम फरमाते अच्छा हो, अगर तुम मेरा रास्ता भी नहीं छोड़ता तो मुझे गिरफ्तार तो नहीं कर सकता, अलबत्ता मेरे साथ चल सकता है। ये कहकर इमाम ने जुलजना को चलने का इशारा किया। जुलजना ने एक से दूसरा कदम रखा होगा कि आगे बढ़ के हुर ने इमाम हुसैन के घोड़े की लगाम में हाथ डाला।
شیعو عزادارو ماتمیو، میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے بڑی تسلی سے سن لیا، لیکن میں نے کتابوں میں پڑھا ہے ادھر زلجنا کی لگام میں ہر کا ہاتھ ڈالنا تھا، ادھر پردے سے رسول زادیوں کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی، رسول زادیوں نے رونا شروع کیا، چیخوں کی آوازیں سنی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ۔ رسول زادیوں نے پردیس میں بھائی کی غربت کو دیکھا، سیاہ زادیوں نے رونا شروع کیا۔ اس وقت تاریخی جملہ جو امام نے فرمایا، امام ہر کی طرف دیکھ کر فرماتے، ہر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ارے تو نے رسول زادیوں کو رلا دیا، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ سنو گے جملہ، تاریخ کا جملہ ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ پتہ ہے ہر نے کیا جواب دیا؟ جو جواب ہر نے دیا نا، میں اس جواب سے سمجھ گیا کہ ہر کی تینت میں شرافت پہلے سے موجود تھی۔ اور پتہ ہی جواب میں کیا کہتا ہے؟ اور کہتا ہے فرزند رسول، اگر تیری ماں بطول نہ ہوتی، تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی، تو جس طریقے سے آپ نے میری ماں کا نام لیا ہے میں بھی آپ کی ماں کا نام لیتا، لیکن میں مجبور ہوں، میں سوائے درود و سلام کے آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتا۔ میں کہوں گا اطوال کے سادات و مومنین، کربلا کی طرف منہ کر کے کہو، ہر اللہ تیری قبر پہ رحمتیں نازل کرے، اور تو نے دشمنوں کے سامنے حسین کی ماں کا حیا کیا ہے۔ اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے، اور جن کے دربار میں 4 گھنٹے بطول گھڑی رہی۔ کسی مسلمان کو حیا نہیں آیا، زہرا تھک گئی ہوگی، تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ استاد العلماء کو جملہ حافظ حسنین صاحب کے والد بزرگوار، ان کا جملہ مجھے یاد ہے، اور میں نے اس سید بزرگوار کو 80-90 سال اس کی عمر تھی، میں نے ان کو مجلس میں منہ پہ ماتم کرتے دیکھا یہ جملہ پڑھتے ہوئے۔ قبلہ فرما رہے تھے، سیدزادے کا درد سنیے، سیدزادہ فرما رہا تھا، کاش مسند پہ ہوتا رسول، دربار میں جاتی بطول، پھر مسلمان کو پتا چلتا کائنات لے کے آتی ہے یا پہلو پہ ہاتھ۔ مسلمانوں نے رسول ذاتی کا حیا نہیں کیا۔ عزادارو، امام فرماتے تو مجھے گرفتار نہیں کر سکتا، البتہ میں جہاں جاؤں میرے ساتھ، یہ کہہ کر امام نے چلنا شروع کیا اختصار کے ساتھ۔ 2 محرم کو قافلہ کربلا پہنچا، 9 محرم کا دن گزرا، 10 محرم کی رات آئی، آدھ رات کا ٹائم۔ ہر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام علی ابن ہر، اس کا گزر ہوا زہرا زادیوں کے خیموں کی جانب سے، اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عزاداروں، مجالس میں سادات کی پیاس اس قدر بیان کی گئی ہے کہ اب سادات کی پیاس کا ذکر ہوتا ہے بہت کم عزاداروں کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، لیکن میں نے مقتل میں جملہ پڑھا ہے، شب عاشور سادات کے خیموں میں شدت پیاس سے بچوں کی حالت یہ تھی، جن بچوں کے منہ بند تھے کھلتے نہیں تھے۔ جزاک اللہ، جزا ماتم کی تیاری کرو عزادار، یہ رونے کے دن ہیں، یہ ماتم کے دن ہیں، تمہیں محرم نصیب ہوا ہے، اگلے سال کون مرے گا کون جیے گا، کسے یہ نصیب ہوگا کسے نہ ہوگا۔ ماتم بھی کرتے جاؤ، دعائیں بھی مانگتے جاؤ، روتے ہوئے جو دعا مانگی جائے بارگاہ توحید میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے۔ عزاداران حسین، جن بچوں کے منہ کھلے تھے بند نہیں ہوتے تھے، جن بچوں کے منہ بند تھے کھلتے نہیں تھے۔ اور کہ ایک بیٹا جس کا نام ابن ہر، سادات کے خیموں کی پچھلی جانب آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں سنی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ دوڑتا ہوا باپ کے خیمے میں گیا، کہا بابا میرے ساتھ چلو۔ کہا بیٹا کہاں آئے؟ تو صحیح ہاتھ سے پکڑا، خیموں کے پیچھے لے کے آیا۔ کہا بابا ذرا کان لگا کے سنو، کیا اسی حسین کے بچوں کی آوازیں نہیں ہیں جنہوں نے ہمارے گھوڑوں کو پانی پلایا تھا، جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو پانی پلایا تھا؟ بابا ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس یہ سننا تھا۔ اور سر چکا کے کہتا ہے بیٹا میں مر چکا ہوں، مجھے مرے ہوئے کو نہ مارو۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ معافی مانگوں، لیکن سوچتا ہوں گناہگار بہت بڑا ہوں، اللہ جانے مجھے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ جانے معافی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ عزادارو، علی ابن ہر کہتا ہے بابا منزل شراب پر آپ نے زہرا کے بیٹے کا کرم نہیں دیکھا تھا؟ میرا دل مانتا ہے ہماری معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں۔ جزاک اللہ، کریم کے بخشنے میں دیر نہیں ہوگی۔
कहा अच्छा बेटा आओ फिर किस्मत आजमाते हैं, लेकिन मैं किस मुंह से सामना करूंगा ज़हरा के बेटे का, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दो। आंखों पे पट्टी बंध गई कि जिन हाथों से मैंने मौला के घोड़े की लगाम में हाथ डाला था, मेरी हाथों को बांध दो, हाथ बंध गए। जुमला सुनना जिनके दिलों में हुसैन बसता है, जिनका रिश्ता है औलाद बतूल के साथ। अदादारो इधर से गुनाहगार चले उधर से करीम चले, हुसैन की आवाज आई इस्तकबाल की तैयारी करो, मेरा मेहमान आ रहा है, मेरा मेहमान आ रहा है। इधर से गुनाहगार चले उधर से करीम चले, आमना सामना हुआ। नौजवानों मातमियों, मुझे किसी रवायत में नहीं मिला कि हुर ने मिन्नतें की हों, लजाजतें की हों, आहुजारी की हो, न हुर ने रुक के एक जुमला कहा, ज़हरा का बेटा क्या कायनात का सबसे बड़ा मुजरिम तेरी बारगाह में आ सकता? अदादारों मुजरिम की मीम खत्म नहीं हुई होगी। हुसैन आगे बड़े सीने से लगा के कहा भाई और मैंने माफ किया। हुसैन ने भाई कहा, अब्बास की आवाज आई भाई और मेरा सलाम। अकबर ने कहा चचा और मेरा सलाम। और मोहम्मद ने कहा मामू और हमारा सलाम। मुबारकबादियों की आवाजें जब खैमों में पहुंची, मातम की तैयारी कर एक जुमला कहने वाला हूं। खैमों में आवाज पहुंची, जनाब ज़ैनब फरमाती अम्मा फिजा जरा मेरे बच्चे और मोहम्मद को बुलाना, शहजादे आए। बेटा ये कैसी मुबारकबादियां हैं? कहा अम्मा वो हुर जिसने मामू हुसैन का रास्ता रोका था, अम्मा वो मामू की फौज में शामिल हो गए, और अम्मा मामू ने भाई कह के माफ कर दिया। वो हुसैन है, ये शरीकतुल हुसैन है। मातम का जुमला अदा करो। बीबी फरमाती है मेरे शहजादों चले जाओ, एक उर के दाएं खड़े हो जाना, एक उर के बाएं खड़े हो जाना, सर पे हाथ रख के कहना मामू और अम्मा ज़ैनब सलाम कहती है। 1400 साल के बाद सुन के रो रहे हो ना, और इतना रोया सलाम सुन के रसूल जानी के रोते रोते नश आ गया। जब गश अफाका हुआ, हाथ बांध के और कहते ज़हरा का बेटा मुझे यही उम्मीद थी, आपने मुझे माफ कर दिया, लेकिन सकून कल्ब के साथ मैं मौत की तरफ उस वक्त जाऊंगा जब अपने कानों से सुनूंगा कि रसूल ज़ादियों ने मुझे माफ कर दिया। इसलिए कि अब भी मेरे कानों में बतूल ज़ादियों के रोने की आवाजें आ रही। हाथ से पकड़ा हो कि हुसैन ने, और खैमे के बाहर हुसैन अंदर दाखिल हुए। जुमला अगर याद रह गया, सारा अशरा रोने के लिए जुमला काफी है। अदादर हुसैन अंदर दाखिल हुए। बहन ज़ैनब भाई और माफी मांगने आया है। पता है करीम की बेटी ने क्या फरमाया? बीबी फरमाती है भाई और ज़ैनब शर्मसार। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा लूं। ज़ैनब करम की मिराज है ना, गुनहगार माफी मांग रहा है, करीम शर्मसार हो रहा है। इसलिए भाई हो, और जब तू दुश्मन बन के आया था हमने तुम्हें पानी पिलाया था, और लेकिन गरीब हो गए। जब तू भाई बन के मेरे दरवाजे पे आया है, मेरे पास एक और पानी नहीं है जो मैं अपने भाई को पेश कर सकूं, लेकिन हो घबराना नहीं। इस मेहमान नवाजी के बदले अगर मुझे मोहलत मिल गई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सबसे पहला मैं तेरी लाश पे करूं। आखिरी जुमले जवानों के हिस्से का आखिरी जुमला। मौला मेरी मिल्लत के मातमदारों और जवानों को सलामत रखे, दुश्मन की नजर बद से महफूज रहो। जवानों आखिरी जुमला तुम्हारे हिस्से का करने चला हूं। और का एक बेटा जिसका नाम अली इब्न हुर, हाथ बांध के और कहता है मौला मेरा जवान बेटा है अली इब्न हुर, मैं चाहता हूं अपने गलती का कुछ ना कुछ कफारा अपनी आंखों से देख के दो। मैं आपको घेर के लाया